اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنت الدائمة على أعدائهم من يوم ولادتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله والله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ ناظرین گرامی قدر، آج کا جو ہمارا عنوان سخن ہے وہ ہے 40 سے ظہور تک۔ ہم اپنے گفتگو شروع کرنے سے پہلے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جو مومنین بھی متمنی زیارت ہیں پروردگار عالم انہیں مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔ ناظرین گرامی قدر، سورہ صف کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو بجھا دیں، مٹا دیں، ختم کر دیں، بافواہہم، اپنی سازشوں سے، اپنی پھوکوں سے، اپنی پلانوں سے۔ مگر خدا کا بھی یہ وعدہ ہے، خدا بھی اوپن چیلنج کر رہا ہے کہ واللہ متم نورہ، مگر پروردگار عالم بھی اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافرین اور مشرکین اور منافقین کے لیے ناپسند اور ناگوار ہے، مگر خدا بہرحال اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ اور ناظرین گرامی قدر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذوات مقدسہ اور ان کا ذکر اور ان کے مقامات مقدسہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ انوار الہیہ کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، خدا کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، اور تاریخ یہ گواہ ہے کہ ہر دور میں یہ سازش، یہ کوشش کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے ذکر کو، ان کے مقامات مقدسہ کو ختم کیا جائے اور ان کے محبین کو مٹا دیا جائے، مگر تاریخ یہ گواہ ہے، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ نہ ان کا ذکر ختم ہوا ہے، نہ ان کے محبین کو ختم کر سکیں۔ واللہ متم نورہ، بالخصوص امام مظلوم امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ ہے، متوکل عباسی ملعون نے ہر قصر رضان محترم کوئی کسر نہیں چھوڑی امام حسین کے آثار کو ختم کرنے کی، مگر جسے خدا روشن کرے بھلا اسے کون مٹا سکتا ہے۔ واللہ متم نورہ، خدا کا یہ وعدہ ہے کہ خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ متوکل ملعون نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے امام حسین کی قبر اور اس کے آثار کو مٹایا جائے، منہدم کر کے ختم کیا جائے، یہاں تک کہ اس نے کوشش کی، ایک مرتبہ اس نے ہل چلوانے کی کوشش کی کہ امام حسین کی قبر پر ہل چلائے گئے، لیکن عزیزان محترم، ناظرین کرام قدر، جانور بھی امام حسین کی حرمت سے آشنا تھے، واقف تھے، جانور بھی حرمت امام کو جانتے تھے، جانور قبر کے نزدیک آ کر رک جایا کرتے تھے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے تھے، چاہے انہیں کتنا بھی مارا جائے، پیٹا جائے، مگر جانور حرمت امام سے آشنا تھے، وہ وہاں آ کر رک جایا کرتے تھے۔ جب متوکل ملعون کی
یہ کوشش بھی ناکام گئی اذان محترم، تو اس نے ایک اور حربہ، ایک اور سازش، ایک اور پلاننگ کی تاکہ امام حسین کے آثار اور امام حسین کی قبر اقدس کو ختم کیا جائے۔ پھر اس نے یہ سازش کی کہ کسی طریقے سے اس نے نہر کے پانی کو امام حسین کی قبر کی طرف جاری کر دیا، مگر اذان محترم کیونکہ حسین علیہ السلام نور الہی ہے اور جسے خدا روشن کرے بھلا اسے کون ختم کر سکتا ہے، اس کی یہ پانی اور نہر کا پانی جو چھوڑا یہ کوشش بھی ناکام گئی، اور جو پانی نہر کا پانی امام حسین کی قبر کے نزدیک آ کر رک جاتا تھا، امام کی قبر کا احاطہ کر لیتا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ پانی امام حسین کی قبر کا طواف کر رہا ہو جائے۔ یعنی ہر زمانے میں یہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ان کے ذکر کو، ان کے آثار کو، ان کے مقامات مقدسہ کو اور ان کے محبین کو ختم کیا جائے، مگر جتنا ان کے ذکر کو دبانے کی کوشش کی گئی، پروردگار عالم ان کے ذکر کو اتنا بلند کر رہا ہے۔ جتنا ان کے محبین کو، محمد و آل محمد کے محبین کو ختم کرنے چاہا، پروردگار عالم ان کی تعداد میں دن بدن اور اضافہ کرتا گیا، اور جتنا ان کے مقامات مقدسہ کی زیارت سے روکا گیا اذان محترم، اتنا ہی ان کی زائرین کا یہ سمندر اور زائرین کے یہ قافلے لاکھوں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں امام حسین کی طرف آ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور سید الشہداء امام عالی مقام کی ذات مقدس وہ ہے کہ جس نے زندگی میں خدا کا تو ذکر کیا، مگر نوکے نیزہ پہ، نوکے سنا پہ بھی خدا کے ذکر کو فراموش نہیں کیا۔ امام حسین نے نوکے نیزہ پہ بھی خدا کا ذکر کیا اذان محترم۔ تو خدا کا بھی وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو جہاں جہاں جس جگہ اور جب تک خدا کا ذکر رہے گا، جب تک خدا کا نام رہے گا، وہاں نام سید الشہداء بھی رہے گا، نام سید الشہداء بھی باقی رہے گا اذان محترم۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور جناب شہزادی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے یزید ملعون کو مخاطب ہو کر کہا تھا دربار یزید میں کہ اے یزید فَقِدْ قِعْدَكْ وَسْعَ سَعْيَكْ وَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا، کہ اے یزید ملعون تمہیں جتنے ہیلے کرنے ہیں، جتنی کوشش کرنی ہے، تم جتنا مکر و فریب کرنا ہے چاہتے ہو کر لو، مگر خدا کی قسم تم ہمارے ذکر کو کبھی نہیں ختم کر سکتے۔ فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا، تم ہمارے ذکر کو کبھی نہیں مٹا سکتے۔ اذان محترم، ان ذوات مقدسہ کا، محمد و آل محمد کا نہ ذکر مٹ سکا ہے، نہ ان کے مقامات مقدسہ کو مٹایا جا سکتا ہے، اور نہ ان کے محبین کو زیارت سے روکا جا سکتا ہے۔ اور تاریخ رقم ہے اذان محترم، یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہاں تک سختیاں کی گئی کہ اگر کوئی شخص، حکومت کی طرف سے یہ پابندی تھی کہ اگر کوئی شخص زیارت پہ جانا چاہتا ہے تو پہلے اپنی اولاد کو ذبح کروائے پھر زیارت پہ جائے، پہلے اپنے اعضاء و جوارے کٹوائے پھر زیارت پہ جائے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مومنین نے، زائرین نے، محبین اہل بیت نے اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنے اعضاء و جوارے تک اذان محترم کٹوا دیے، مگر امام حسین سے فرمایا کہ ناتی کا زحفن سیدی یا حسین۔ اور تبھی امام حسین علیہ السلام کے محبین کو، زائرین کو، امام جعفر صادق علیہ افضل السلام لسان اللہ ناطق سجدے کی حالت میں دعا دیتے ہیں کہ اللہم ارحم تلک الوجوہ التی غیرت الشمس، کہ پروردگار عالم ان چہروں پہ رحم فرما کہ جنہیں سورج کی تپش نے، جن کی رنگت کو متغیر کر دیا ہے،
کیوں؟ کیونکہ زائرین امام حسین نہ حالات دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، عشق حسین میں نکل پڑتے ہیں۔ زائر محترم، ہر زائر اپنی استطاعت کے مطابق نکلتا ہے۔ بعض زائرین بائی ایئر، بائی روڈ، اور کچھ زائرین پیدل امام حسین کی زیارت کو آتے ہیں۔ امام جعفر صادق ان کو دعائیں دیتے ہیں، اللہم ارحم تلک الوجوہ التی غیرت الشمس، کہ پروردگار عالم ان چہروں پہ رحم فرما کہ جنہیں سورج کی تپش نے ان کی رنگت، ان کے چہروں کی رنگت کو متغیر کر دیا ہے۔ وارحم تلک الصرخۃ التی کانت لاجلنا، اور پروردگار عالم ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہماری مصیبت میں آہ و بکا، گریہ و زاری کرتی ہیں۔ اب جب زائرین امام حسین کی زیارت کو آتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات ہوں، کیسا بھی موسم ہو، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر امام حسین کو زیارت کو آتے ہیں۔ اچھا، جب زائرین خود کو، جب محب اہل بیت شیعان حیدر کرار جب خود کو امام حسین کربلا پہنچاتے ہیں، امام حسین کی زیارت کو، جب خود کو ہر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، سختیاں، راستے کی سختی جھیلتے ہوئے جب امام حسین کی زیارت کو آتے ہیں، تو انہیں کیا ملتا ہے، کیا فائدہ ہے؟ اور دیکھا جائے تو یہ اشکال بھی ہم پہ وارد ہوتا ہے۔ بعض حضرات ہم پہ اشکال کرتے ہیں کہ آپ کو کیا ملتا ہے کہ آپ جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے زیارت امام حسین پہ جاتے ہیں، ہر بار امام حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، کیا فوائد ہیں امام حسین کی زیارت کے؟ خدا کی طرف سے کیا لطف اور کرم ہوتا ہے؟ اہل بیت کی طرف سے زائر کو کیا کچھ ملتا ہے؟ زان محترم، تو چند روایات آپ ناظرین کی بالدہ سماعتوں کے حوالے، سب سے پہلے ایک روایت امام رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، پہلا فائدہ زان محترم جو زائر امام حسین کو ملتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ ان ایام زائر الحسین لا تحسب من اعمارہم ولا تعد من آجالہم۔ جو سب سے پہلا فائدہ زائر امام حسین کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اس زائر کی زندگی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جب کوئی زائر امام حسین کی زیارت کو آتا ہے تو پروردگار عالم اس زائر کی زندگی طولانی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میری زندگی میں سے ٹوٹل 10 دن رہ گئے اور میں خود کو کربلا لایا ہوں، کربلا پہنچا ہے، امام حسین کی زیارت کو آیا ہوں، اور جب تک میں زائر ہوں تو جو میری زندگی کے 10 دن رہ گئے ہیں زان محترم، وہ میری زندگی میں سے کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، بلکہ میری زندگی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ وکل اللہ بقبر الحسین ابن علی 70,000 ملکن، کہ پروردگار عالم نے امام حسین کی قبر پر 70,000 فرشتوں کو موکل کر رکھا ہے۔ اچھا، ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اس نوری مخلوق کا کام کیا ہے امام حسین کی قبر پر؟ فرماتے ہیں کہ یعبدون اللہ عندہ، ان فرشتوں کا فقط اور فقط جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب ان کی عبادت اور ہم انسانوں کی عبادت کیا ایک جیسی ہے؟ نہیں اذان محترم، اس نوری مخلوق کی عبادت اور ہماری عبادت میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ امام آگے فرماتے ہیں کہ وَالصَّلَاةُ وَاحِدَةُ تُعْدَلُ أَلْفُ صَلَاةٍ مِّن صَلَاةِ الْعَادِمِيِّينَ، کہ ہماری نماز، ہماری عبادت میں اور اس نوری مخلوق کی عبادت میں بہت بڑا فرق ہے کہ ان کی ایک نماز ہم انسانوں کی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اگر ہم 1000 رکعت انجام دیں اور وہ نوری مخلوق کے جنہیں پروردگار عالم نے امام عالی مقام کی قبر پر موکل کر رکھا ہے، ان کی ایک نماز ہماری 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اچھا، یہ جو اتنی عبادت اور اتنے
جو اس قبر امام حسین پر جو وہ نوری مخلوق فرشتے عبادت کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ، اس کو کیا انہیں ملتا ہے؟ تو بڑا لطیف جملہ امام آگے فرماتے ہیں کہ وَيَكُونُ ثَوَابُ صَلَاتِهِمْ لِزُوَارِ قبر الحسین ابن علی۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم، یہ جو فرشتے، یہ جو نوری مخلوق امام حسین کی قبر پر عبادت انجام دیتی ہے، اس کا جو ثواب ہے اذان محترم، وہ زائرین امام حسین کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ملتا ہے اذان محترم ایک زائر کو جو امام حسین کی زیارت کو یہاں آتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور روایت، عبید اللہ ابن زرارہ امام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا بتائیے جو زائر امام حسین ہے اور جو زائر امام حسین نہیں ہے، جو غیر زائر ہے، جو زائر امام حسین اس کی فضیلت کیا ہے، دیگر باقی افراد پر جو زائر امام حسین نہیں اس پر کیا فوقیت ہے، وہ کیا مقام اور کیا مرتبہ رکھتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں، وہ پوچھتا ہے عبید اللہ ابن زرار سوال کرتا ہے ما فضلہم، کہ مولا بتائیے کہ ان کا فضل کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی فضیلت کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ ب70 عامًا، قبل 70 عامًا، کہ جو زائر امام حسین ہے وہ باقی افراد سے جو زائر امام حسین نہیں ہیں ان سے 40 سال پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب یہ جو 40 سال امام نے فرمائے ہیں یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ اخروی ہے ذن۔ اللہ اکبر۔ جو زائر امام حسین ہے وہ 40 سال پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت کی نعمات سے مستفید ہو رہا ہوگا۔ وَسَائِرُ النَّاسِ فِي حِسَابِ وَالْمَوْقِفِ، اور جو باقی افراد ہیں جو غیر زائرین ہیں وہ ابھی حساب و کتاب میں کھڑے رہیں گے، اور زائر امام حسین 40 سال، اور یہ 40 سال جو ہیں جنت کے 40 سال وہ پہلے داخل کیا جائے گا جنت میں۔ اچھا، اب جیسے کہ حالات آج کل چل رہے ہیں، خوف کے حالات ہیں، ہر جگہ کورونا کا خوف ہے اور اجتماعات سے روکا جا رہا ہے، سوشل ڈسٹنس کا کہا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زائرین ابا عبداللہ ہر جگہ سے امام حسین کی زیارت کو آتے ہیں۔ سائل پوچھتا ہے کہ مولا بتلائیے کہ جو شخص خوف کے عالم میں امام حسین کی زیارت کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ ما لمن زار علی الخوف، مولا جو خوف کے عالم میں زیارت کرتا ہے اسے کیا جو ثواب ملتا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ یؤمنہ اللہ یوم الفضل الاکبر، اللہ اکبر، کہ جو شخص خوف کے عالم میں امام حسین کی زیارت کرتا ہے تو پروردگار عالم روز محشر کہ جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں اپنے اولاد سے بھاگ رہی ہوگی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر شخص اب نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، ایسے عالم میں بھی پروردگار عالم زائر امام حسین کو اپنے امان میں رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ یؤمنہ اللہ یوم الفضل الاکبر، کہ پروردگار عالم اسے روز محشر امن و امان میں رکھے گا۔ فقط امن و امان میں نہیں رکھے گا بلکہ ناظرین کرام تلقاہ الملائکۃ بالبشارۃ، اور ملائکہ اس سے آ کر ملاقات کریں گے اور اسے بشارت دیں گے۔ وَيُقَالُ لَهُ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي فَوْزُكَ فِيهِ، کہ آج اس ملائکہ اس زائر کو بشارت دے کر کہیں گے کہ اے زائر، تم نے خوف کے عالم میں بھی سید و آقا امام حسین کی زیارت کو ترک نہیں کیا، تم نے خوف کے عالم میں بھی امام حسین کو نہیں چھوڑا، تو آج نہ ڈرنے کا دن ہے نہ خوف کا دن ہے، بلکہ آج تمہاری کامیابی کا دن ہے۔ ھذا یومک الذی فوزک فیہ، یہ تمہاری کامیابی کا دن ہے ذان محترم۔ اور جو لفظ فوز ہے ذان محترم، یہ دو ہی مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں ذات امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ
فزت ورب الکعبہ، یا پھر رسول خدا نے فرمایا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، یا شیعہ نے امیر المومنین کامیاب ہیں، یا ظاہر حسین کامیاب ہیں۔ ایک اور روایت آپ حضرات کے سامنے، آپ ناظرین کرام کے سامنے، کہ ایک سائل سوال کرتا ہے امام سے کہ بتائیے مولا، جو شخص حج پر جاتا ہے اور وہاں خرچ کرتا ہے، تصرف کرتا ہے، تو اسے کیا ملتا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ یحسب لہ بکل درہم الف ما انفقہ فی الحج۔ تو جو حاجی حج کے فریضے کے لیے جاتا ہے اور وہاں 1 درہم خرچ کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے 1 درہم کے عوض 1000 درہموں کا ثواب دیتا ہے۔ فما لمن ينفق فی مسیر الی ابیک الحسین۔ تو مولا بتائیے جو شخص امام حسین کی زیارت کو جاتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ یحسب لہ بکل درہم الف والف حتی عد عشرہ۔ تو اس زائر کو جو مسیر حسین میں خرچ کرتا ہے، چاہے وہ مواقب کی صورت میں ہو، چاہے وہ خدمت زائر کی صورت میں ہو، چاہے لنگر و نیاز کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں اگر راہ حسین میں وہ خرچ کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے 1 درہم کے بدلے 10,000 درہموں کا ثواب ملتا ہے، عطا کرتا ہے عزیزان محترم۔ اور کامل زیارت کی روایت کے مطابق 10 لاکھ درہموں کا ثواب ملتا ہے عزیزان محترم۔ اور جو شخص امام حسین کی زیارت کو آتا ہے تو رسول خدا روز محشر اس کی زیارت کو آتے ہیں، حتی اخلصہ من ذنوبہ، اور اس کے گناہوں کو بخشوا دیتے ہیں، وَأَدْخَلَهُ فِي الجَّنَّةِ، اور انہیں جنت میں داخل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ روز محشر خدا کی خاص نظر کرم اس پر ہو اور رسول خدا اس سے مصافحہ کریں، اور وہ قیامت کے روز اس عالم میں اٹھایا جائے کہ اس کے اوپر گناہ کا دھبا تک نہ ہو، فلا تدعا زیارت الحسین، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ زیارت حسین کو ترک نہ کرے۔ اور عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ زائر امام حسین اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کر خود کو امام حسین کی زیارت کے لیے یہاں پہنچاتا ہے۔ در حقیقت یہ دیکھا جائے تو یہ معنوی طور پر خود کو تیار کر رہا ہے، اور اپنے وقت کے امام سے، اپنے امام زمانہ سے کہہ رہا ہے کہ مولا، جس طرح میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں امام حسین کی زیارت کو آیا ہوں، کل اے امام زمانہ، اے حجت خدا، اے بقیت اللہ، جب آپ کا ظہور ہوگا، آپ کا استغاثہ جب میں سنوں گا تو میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر خود کو آپ کے قدموں میں نثار قربان کروں گا۔ یہ معنوی طور پر خود کو آمادہ کر رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس 40 پر، زیارت 40 میں ہر قوم، رنگ، نسل، قبائل کا ہر منطقے اور ہر ملک سے یہاں لوگ آ رہے ہیں، اور جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تب بھی لوگ، ہر قوم، قبیلے، رنگ، نسل کے افراد امام کی سپاہ میں اور امام کے لشکر میں شامل ہوں گے عزیزان محترم۔ اور زیارت امام حسین کی بہت تاکید کی گئی ہے، اس لیے اس کی تاکید جو بیان کی گئی، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اس کی علت بیان کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی علت بیان کی، اس کی زیارت 40 کی اتنی وجہ، اس کی علت بیان کی گئی ہے۔ بیان فرماتے ہیں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہ جب اہل حرم کو رہائی ملی ہے تو وہ سیدھا کربلا آئے ہیں تاکہ امام حسین کا چہلم منا سکیں، اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں امام حسین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، اور جو مومنین متونی زیارت ہیں پروردگار عالم انہیں زیارت امام حسین کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔